یہ کہتے ہیں کہ کیا پیالہ خالی کرنا سنت ہے؟ جی، جب آپ کچھ کھا رہے ہوں پلیٹ وغیرہ میں یا پیالے کے اندر، تو اس وقت سنت ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں گنجائش بھی ہو اور وہ جو چیز بچی ہوئی ہے آپ کے لیے مضر صحت میں نہ ہو۔ لہذا اگر آپ کا پیٹ بھر چکا ہے اور ابھی پیالے میں چیز موجود ہے تو پھر یہ سنت نہیں ہوگا، پھر تو یہ آپ زیادہ کھائیں گے اور زیادہ کھائیں گے بدہضمی ہوگی، یہ خلاف سنت ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں جو بچے وہ کسی اور کو دے دیں یا چھوڑ دیں تاکہ گھر والے اس کو کھا لیں، یہ طریقہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر نیچے چکنائی بہت ساری ہے، جیسے آپ نے تری ایک طرف کر کے مسالہ وغیرہ کھا لیا ہے، بوٹیاں آلو وغیرہ کھا لیے ہیں، تو آپ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، اور جو کہے تو غلط کہے گا کہ اس پیالے کو پورا صاف کرو۔ کیا چکنائی اپنے اندر اتار لیں جو جا کے کولیسٹرول پیدا کرے اور ہماری کچھ عرصے بعد ہی دل کی نالیوں کو بند کر دے؟ یہ تو مضر صحت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، یہ اس کے تحت آئے گا۔ تو ایسی کوئی بھی مضر صحت چیز، اسی طریقے سے اگر چائے کے آخر میں تھوڑی چائے بچ جاتی ہے، اس میں پتی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو اگر اندر لے جائیں تو نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ مضر صحت چیز ہے۔ یہ سوچنا کہ میں ایک ایک قطرہ اندر لے جاؤں، چاہے یہ مضر صحت ہو، لیکن یہ جی بے ادبی ہو جائے گی اور اسراف میں شامل ہوگا۔ اسراف میں اس وقت ہوتا کہ جب اس کے چھوڑنے میں نہ دین کا فائدہ ہوتا نہ دنیا کا فائدہ، تب اسراف۔ یہ تو آپ کی صحت کا فائدہ ہے، آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تب تھوڑا بہت چھوڑ دیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کسی بچے نے پوچھا ہے کہ یہ بعض اوقات ہم مزارات پر جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ عورتیں اور لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جن پر جن آ گیا ہے تو وہ بال کھول کر اپنا خوب گھما رہی ہوتی ہیں سر، اور کچھ لوگ جن اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھاگتی ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی زور زور سے سر ہلا رہا ہے، کبھی وہ ڈراؤنی آوازیں نکالتے ہیں۔ تو یہ کیا یہ سب صحیح ہوتا ہے؟ دیکھیں، آج کل کے دور کے اعتبار سے جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اس میں ڈرامے بازیاں زیادہ ہوتی ہے، پوری مافیا ہوتی ہے، یہ مزارات کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے سادہ لوگوں کے سامنے پورا ڈرامہ کرتے ہیں، وہ جن کا ڈرامہ کرتے ہیں، وہ اتارنے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے دل پہ ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر دیکھیں پیسے بھی دیتے نظر آئیں گے، سب کچھ۔ کوئی کاش ان کا پیچھا کرتا رہے، ذرا ان کو دیکھتا رہے، وہیں پہ اپنا اسٹے ڈال لے، ویڈیو بناتا رہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو جن بھی ان کے چلے جائیں گے، اور وہ رات کو آپ کو چکن ٹکے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کے اوپر وہ جنات لازم نہیں ہے کہ جنات ہوں، کوئی پاگل پن بھی ہوتا ہے، دماغی اثرات، ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات وہ سب اس کو جن کا نام دے دیتے ہیں۔ یعنی اوریجنل بھی بعض چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو سر عام یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ڈرامے بازیاں زیادہ ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں، اور جینین کیس بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کی طرف دیکھنا، اگر فرض کر لیں عورت پر جن آیا ہوا ہے، لڑکی پر، وہ بال کھلے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کر رہی ہے، تو کیا اس کو دیکھنا شرعاً جائز ہو جائے گا؟ عورت پر نگاہ ڈالنا، معاذ اللہ اس کے جسم پہ نگاہ ڈالنا، یہ سب حرام اور ناجائز کام ہیں، چاہے وہ مزارات پر ہو، چاہے وہ روڈ کے اوپر ہو، چاہے آپ کے گھر میں کوئی فیمیل کزن وغیرہ ہیں، کہیں پر بھی ہو، عورت کو بغیر ضرورت کے، سخت ضرورت کے دیکھنا یہ شرعاً منع ہوتا ہے۔ تو اجتناب کریں، اور ان چیزوں کا حقیقتاً مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ان کو کچھ مذہب کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور ہم ان چیزوں کو مذہبی اعتبار سے دیکھ کر اپنے بچوں کو بھی وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے اصل مذہب، نہ اللہ کا خوف آپ کو نظر آئے گا، نہ رسول کی باتوں کا خوف نظر آئے گا، نہ بری موت کا، نہ عذابات قبر کا، نہ میدان محشر میں ذلت رسوائی کا۔ لوگوں کے حق کھائے ہوئے ہیں، ان کا حساب کتاب دینے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کبھی جن سے ڈر رہے ہیں، کبھی نظر بد سے ڈر رہے ہیں، کبھی جادو، کبھی ٹونا، جو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی چیزیں، یا ایسی چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اعتقاد اچھا رکھیں، مضبوط رکھیں، اور اس طرح کی چیزوں کو ہرگز نہ دیکھا کریں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں گاؤں کے اندر جو کوئی عورت اگر ایسی ہو کہ جادو وغیرہ ٹونے کے اندر معروف ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو دیہاتی زبان میں ڈائن کہتے ہیں۔ تو ایک ایسی عورت ہمارے گاؤں کے اندر ہے جو بہت زیادہ انہی معاملات کے اندر انوالو ہے، اور بڑی مشہور تھی کئی حادثات کے اندر کہ اس نے ایسا کام کیا، جادو ٹونا وغیرہ۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو کیا ہم اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو گندے عملیات کرتے ہیں، کلمات کفر و شرک کہتے ہیں، ایسا جادوگر تو فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔
اور اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کے بارے میں معروف کر دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، کسی نے الگ کٹیا بنا لی تو ہم کہتے ہیں یہ بابا بڑا پرسرار قسم کا، یہ جادو ٹونا کرتا ہے، ایسا معروف کر دیتے ہیں. تو اگر وہ مسلمان ہے اور خواہ لوگوں نے اس کے بارے میں افواہیں اڑا دیں تو پھر وہ مسلمان ہے، تو اس کو جنازہ بھی اس کا پڑھنا ہوگا، غسل، کفن، دفن، جنازہ یہ سب مسلمانوں پہ لازم ہوگا. تو اس لیے پہلے اچھی طریقے سے دیکھ لیں. صرف کسی کا کسی چیز میں معروف ہو جانا یہ کسی شے کے حقیقتاً موجود ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ دشمنی میں ویسے ہی مشہور کر دیتے ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہوتی. اور جنازے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر اس کو غسل دینا، کفن دینا وغیرہ اور نماز جنازہ پڑھنا. اور اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اس لیے اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد پھر یہ جو میں نے عرض کیا وہ کیا جائے. بہن نے فرمایا کہ کیا غیبت کرنا جیسے حرام ہے ایسے غیبت سننا بھی حرام ہے؟ تو بالکل، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سننے کو بھی حرام فرمایا. دو اشخاص تھے، انہوں نے کسی کے بارے میں برا کچھ کہا. میں پورا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، لمبی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جب آپ نے ان کو سنا کہ وہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ ان دونوں کے ساتھ چل رہے تھے، اور بھی صحابہ تھے. تو کچرے کے ایک ڈھیر پر ایک مرا ہوا گدھا تھا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اس کا گوشت کھاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کا گوشت کھائیں تو مردار ہے. فرمایا ابھی تو تم نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایک غیبت کر رہا تھا، دوسرا سن رہا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برابر کا مجرم قرار دیا. لہٰذا غیبت سننا بھی گناہ ہے، اور غیبت جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے. لیکن وہی غیبت جو مطلب شریعت جس کو حرام قرار دیتی ہے. بعض صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہوتا ہے، تو جن صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے اس میں کرنا بھی جائز ہے اور سننا بھی جائز ہے. اب چونکہ ہمارا غیبت موضوع نہیں ہے تو میں اتنا ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں غیبت حرام ہے وہاں سننا بھی حرام ہے، جہاں غیبت کرنا جائز ہے وہاں سننا بھی جائز ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر سچ بولنے میں کسی کی دل آزاری کا اندیشہ ہو تو کیا ایسا سچ بولا جائے؟ دیکھیں، اگر واقعی اس طرح کا اندیشہ ہو تو پھر سچ کے بجائے سچ نہ بولا جائے لیکن جھوٹ بھی نہ بولا جائے، بیچ کی کوئی بات نکال لے. مثلا زوجہ نے میک اپ کر کے شوہر سے پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ لگ رہی بڑی بھیانک اور پرسرار قسم کی ہے. اب شوہر اگر جھوٹ بول دے کہ تم تو ماشاءاللہ حور پری لگ رہی ہو تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور سچ بول دے کہ بدریا لگ رہی ہو تو ناراض ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں بہرحال وہ درمیانی سی بات کہے کہ واہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور یوں کر کے بس وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی کر کے اور ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ایسے کر کے کر لے. تو یوں کوئی اسی طرح دوست نے کپڑے کے بارے میں پوچھا میرا یہ سوٹ کیسے لگ رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے اچھے سوٹ ہوتے ہیں لیکن کسی پر جچتے ہیں کسی پہ نہیں جچتے. اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا مہنگا سوٹ تو اس نے لے لیا ہے لیکن اس کے اوپر اچھا نہیں لگ رہا. سچ بول دیں گے بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا. تو آپ کہیں اب سوٹ تو بڑا پرفیکٹ زبردست ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. اب آپ سوٹ کے لیے بہت خوب کہہ رہے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر سیٹ ہونے جچنے یا نہ جچنے کے اعتبار سے تو گنجائش نکل جائے گی. تو جھوٹ سراہتا نہ کہیں، ہاں سچ بھی نہ کہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے گی. اس قسم کے مسائل بھی کر سکتے ہیں. ایک بھائی نے فرمایا کہ ہومیوپیتھک کی جتنی دوائیں ہیں ان میں الکوہل ملا ہوتا ہے، تو کیا ان کے ذریعے علاج کروانا جائز ہے یا ناجائز و حرام ہے؟ دیکھیں، علماء کرام نے یقیناً الکوہل کو پہلے منع فرمایا اور اس کو شراب کی ایک قسم قرار دیا کیونکہ نشہ آور بھی ہے اور اسی سے کشید کر کے الکوہل بنایا بھی جاتا ہے، اور اس سے عوام کو منع کیا. لیکن یہ فقہا کی اپنی ذاتی رائے اور اپنا اجتہاد تھا، کیونکہ قرآن اور حدیث میں براہ راست الکوہل کی ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے، خمر کی ہوئی ہے. فقہا نے اپنی رائے سے الکوہل کو شراب پر قیاس کر کے حکم لگایا کہ اس کو یوز نہ کیا جائے. لیکن یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے اور یہ فقہا کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اس کا حکم بیان کریں، انہوں نے بیان کر دیا. پھر یہ فقہا کا ایک طریقہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے ہم منع کر رہے تھے غیر ارادی طور پر غیر محسوس طریقے سے وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اب اگر اس سے ہم سختی کے ساتھ منع کریں تو لوگ چھوڑ تو سکیں گے نہیں لیکن حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنے آپ کو مجرم تصور کریں گے، ضمیر کے ملامت میں مبتلا ہوں گے، ایک فتنہ فساد برپا ہو جائے گا. تو پھر فقہا اپنی اس رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور لوگوں کے لیے اس کا حکم جواز بیان کر دیتے ہیں. اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ایک چیز سے براہ راست منع نہیں کیا تو پھر ہم اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو گناہگار قرار نہ دیں اور ان کی نمازوں کی بربادی کا ہم حکم نہ دیں، یہ بہتر ہے.
تو پہلے بھی وہ شریعت کے تقاضے پہ عمل کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے علماء کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو مسئلہ قرآن یا حدیث میں براہ راست نہ پائیں، مجتہد اپنی رائے سے اس مسئلے کا حل پیش کرے گا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی حکم ہے کہ اگر لوگ حرج میں مبتلا ہو رہے ہوں اور کثیر لوگوں میں ایک چیز عام ہو گئی، اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو، تو اس کو مسلسل ناجائز کہنے کے بجائے اپنی رائے سے، ناجائز کہنے کے بجائے اپنی رائے کو واپس لے لیا جائے، تو اس میں لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت ہے، لہذا فقہا پہ اپنی رائے کو واپس لے لیا کرتے ہیں۔ تو الکحل کے مسئلے میں اسپرٹ کے استعمال میں یہی چیز کار فرما ہوئی کہ جہاں ضرورت ہے وہاں فقہا نے اجازت مرحمت فرما دی کہ ٹھیک ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب کوئی نشہ حاصل کرنے کے لیے الکحل پیے گا، حرام، لیکن دوا کے اندر اگر استعمال کرے گا، جیسے ایلوپیتھک کی بعض خصوصاً کھانسی کے شربت میں الکحل ملی ہوتی ہے، یا ہومیوپیتھک میں تو 99% تقریباً الکحل ہر دوائی کے اندر شامل ہوتی ہے، تو لہٰذا اب اس کا استعمال فقہا نے بالکل جائز قرار دے دیا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں عورت کہاں تک پردہ کرے، عورت کے پردے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا طویل کویسچن ہے اور اس کے بارہا ہم جواب دے چکے ہیں، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آزاد عورت کو نامحرم کے سامنے پورے بدن کے چھپانے کا حکم ہے، حتیٰ کہ موجودہ دور کے اعتبار سے نقاب بھی کرنا ہوگا۔ ہاں کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پیر اگر کھلے بھی رہے تو گنجائش نکل سکتی ہے، اس میں بھی بہتر ہے کہ موزے یا دستانے پہن لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ پہنے تو پھر بھی گنجائش ہے، نقاب بہنوں کو کرنا چاہیے۔ اور لیکن اگر کوئی ایسی عورت کے ساتھ مجبوری ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی یا بالکل ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھ سکتی، تو ان کے لیے اتنی ہی ان کے عذر اور مجبوری کی بنا پر گنجائش نکلے گی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے باہر کے ملکوں میں رہنے والی بچیاں ہیں، خواتین ہیں کہ جو گھر کے حالات کی مجبوری کی بنا پر انہیں کمانا ہی پڑتا ہے، وہ باہر جا کے کماتی ہیں، آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں، تو وہاں کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہاں پہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہر جگہ نہیں چل پاتا، آفس والے اپنا مخصوص لباس کا تقاضا کرتے ہیں، وہاں نقاب نہیں کر سکتی بہنیں۔ تو اب خود سوچ لے کہ جہاں تک وہ اپنے بدن کو چھپا سکتی ہوں، جہاں تک چہرے کو چھپا سکتی ہیں، سر کے بالوں کو چھپا سکتی ہیں، وہاں تک ان پہ چھپانا فرض ہوگا۔ اس کے بعد جہاں وہ بیچاری مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی بہن کچھ کر سکتی ہوں اور بالکل ہی شترے بے مہار ہو جائے کہ چھوڑو جی اب اتنا نہیں کر سکتی تو اس کا کیا فائدہ، تو جتنا وہ کر سکتی ہیں وہ نہیں کریں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ اور ہمارے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ بعض بہنیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض ایسے ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں کہ اگر کوئی بہن بیچاری گھر سے باہر نکلتی ہے نوکری وغیرہ کے لیے تو فوراً کہتے ہیں جی ان عورتوں کو گھر میں ٹکنے کی، ان کو گھر میں ٹکا نہیں جاتا، گھر میں ٹھہرتی نہیں ہے، انہیں شوق ہے باہر نکلنے کا، یا ان کے معاذ اللہ کردار پہ فوراً شبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ایسا کریں۔ بہت سی بہنیں بیچارے واقعی بہت مجبور ہوتی ہیں، شوہر توجہ نہیں کر رہا، شوہر نہ نفقہ نہیں دے رہا، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کیا کریں، گھر میں بچے بھی ہیں، گھر بار بھی چلانا ہے، یا تو وہ بھیک مانگیں اور یا پھر وہ کام کریں۔ وہ کام کرنے نکلتی ہیں تو ہمارا یہ ظالم معاشرہ ان کے اوپر طعنہ زنی کرتا ہے اور اس طرح کے جملے کہتا ہے۔ ہر کوئی خاتون خدا نخواستہ ایسی نہیں ہے کہ گھر اس کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو خواہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اور ان کے طنزوں کا نشانہ بننے کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہو۔ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس قسم کے لوگ جو یہ جملے آزادانہ کہہ دیتے ہیں وہ میدان معاشر میں جواب کے لیے تیار رہیں کہ ایک مجبور خاتون کو اس طرح سے جملے کہہ کے اس کی دل آزاری کا مرتکب ہونا یہ معاف نہیں کیا جائے گا، یہ بروز قیامت پوچھا جائے گا، داڑھی والے کو بھی پوچھا جائے گا، امامے والے کو بھی پوچھا جائے گا۔ اگر انہوں نے سوچے سمجھے بغیر ہر قسم کی خاتون کو ایک ہی نگاہ میں یا ایک ہی لاٹھی سے جیسے کہتے ہیں کہ ہانک دیا ہے تو اس کا حساب کتاب بالکل دیا جائے گا کہ یہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کی زبان سے نکلنے والے چند جملے کسی بہن کے کردار پر لوگوں کو شک کرنے کا موقع فراہم کریں گے اور وہ ایسی ہے نہیں تو پھر کیسے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ اس لیے ہر پہلو کو اچھی طریقے سے بیان کیا جائے۔ تو ہمارے علماء نے اجازت دی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ایک پاکستان میں معاشرہ ہے، ایک ماحول ہے، تو یہاں پر بھی بہنیں بالکل نوکری کر سکتی ہیں اگر مجبوری ہو تو اگر کوئی نان نفقہ شوہر دے رہا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو عورت گھر میں رہے، اور اگر مجبوری ہے تو باہر نکل سکتی ہے، حتی الامکان پردے کے ساتھ جائیں، وہاں پر کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی حتی الامکان اختیار نہ کریں،
ایک آفس کا ماحول ہے تو یہ نہیں کہ ہنسی مذاق ٹھٹے شروع کر دیں، فری کر لیں مردوں کو، اپنے ریزرو رہ کے اپنا کام کریں اور اپنے گھر کو واپس آ جائیں، تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اب اگر وہ بہن کو اچھی ان کو جاب ملتی ہے، دوسری جاب مل نہیں رہی ہے، آفس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ یوں کریں اور یوں نہ کریں، تو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے وہ شریعت کی رعایت کریں، اور اس کے بعد جب مجبور ہیں تو معذور ہیں، اور جب معذور ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رعایت عطا فرمائے گا۔ اس میں بھی اچھا ہے کہ ذرا کسی سے آپ فتویٰ طلب کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ کسی نے کہا کہ کیا جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس میں دفن ہونا جنت کی گارنٹی ہے؟ جی نہیں، یہ ایسا کوئی نہیں بات بیان کی گئی، بلکہ یہ اکابری نے تو یہ بیان کیا کہ وہاں پر ایسا بھی ہوگا کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جیسے کوئی گیا شخص اور وہاں دفن ہو گیا تو کیا وہ بھی جنت پہ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض جو اہل کشف تھے انہوں نے یہ دیکھا، اہل کشف کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس طرح کا الٹا سیدھا آدمی وہاں دفن ہو گیا، اس کی لاش کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ یہ اہل کشف کا معاملہ میں کوئی حدیث یا قرآن کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ دیکھا، اللہ نے ان پہ انکشاف فرمایا۔ تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وفات اور شہادت کے ساتھ وفات طلب کیا کرتے تھے، جو اللہ نے قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن یہ دوسری بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک تو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں کو ختم کرنے کے لیے یا اس عمر کے حصے تک پہنچنے سے پہلے کہ جب نافرمانی کا رجحان بڑھتا ہے، وہ اپنی تربیت میں کوتاہی رکھتے ہیں۔ تربیت تین طریقوں سے کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اپنی اولاد کو علم دین سکھایا جائے۔ نمبر دو، انداز تربیت اچھا رکھا جائے۔ اور نمبر تین، خود ماں باپ عمل کر کے اپنے بچوں کو دکھائیں، گویا کہ رول ماڈل بنے۔ ہم نہ علم دین سکھاتے ہیں بچوں کو، ہاں ہمیں علم دین اس وقت یاد آتا ہے، قرآن و حدیث اس وقت یاد آتا ہے جب بچے ہمارے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں قرآن میں اللہ نے کیا ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ اور اگر جواب میں اولاد کہے کہ یہ اب آپ کو یاد آیا ہے، اس سے پہلے تو آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں سکھایا، اور یہ بھی آپ صرف اپنے اوپر ضرب پڑی ہے تو پھر ہمیں سکھا رہے ہیں، باقی احکام کہاں چلے گئے؟ کیا صرف یہی حکم قرآن و حدیث میں بیان ہوا، اس کے علاوہ نہیں ہوا؟ معذرت کے ساتھ کہ میں بچوں کو کوئی دلیر نہیں کر رہا ہوں والدین کے خلاف، لیکن والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں دین، قرآن، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول بعض اوقات اسی وقت یاد آتے ہیں کہ جب اولاد ہماری مرضی کے خلاف چل رہی ہوتی ہے۔ تو نمبر ایک تو علم سکھانا، یہ غلط نہیں ہے۔ دوسرا، پھر انداز تربیت ہمارے پاس نہیں ہے، یا تو بہت زیادہ ڈھیل دے دیں گے، بعد میں تھوڑا بہت سمجھائیں گے وہ بچے نہیں مانیں گے، یا بہت ہی زیادہ سختی کر کے بچوں کی کو نفسیاتی طور پہ ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیں گے، اور اس طریقے سے بچے جب بڑے ہو کر آزادی محسوس کرتے ہیں تو پھر وہ والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ عملی نمونہ بننا وہ نہیں ہوتا، ہم خود دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، خود ہم غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہوتے۔ جو ماں اپنے بچوں کو اپنی ساس یعنی ان کی دادی کی برائیاں کر کے ان سے اینٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ دیکھو تمہاری دادی کیا کرتی ہے، یہ بڑی چڑیل عورت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، اور پھر ان کی بچوں کی پھوپھیاں جو اس کی نندے ہیں ان کی برائیاں بچوں کے سامنے کر کے اینٹی کریں، تو یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے کہ جب آپ کسی بھی بڑے کی عزت اور عظمت بچوں کے دل سے نکالیں گے تو آپ ان کی نہیں نکال رہے، بلکہ اپنی عزت اور عظمت نکالنے کی ایک تمہید اور ابتدا قائم کر رہے ہیں کہ جب بچے ایک مرتبہ کسی بڑے کی عزت نکال دیں، بڑے کے اوپر بیڈ کمنٹس دینا شروع کر دیں، ان کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دیں، تو کل یہ جرأت پھر آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگی۔ یہ ہماری بہت بڑا قصور ہوتا ہے، جس کی بنا پہ آگے چل کے اولاد پھر بدتمیز بنتی ہے۔ اگر آپ نے ان تینوں طریقوں سے تربیت کی ہے تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باہر کی صحبت اثر انداز ہوتی ہے، اسکول میں ایسے بچے مل جاتے ہیں جو بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، ان کی صحبت جلدی اثر کرتی ہے، کیونکہ بری صحبت جلدی اثر کرتی ہے، اچھی صحبت ذرا دیر سے اثر کرتی ہے، تو یہ نافرمانی کی وجہ ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے، اگر بالفرض صحبت بھی بہت اچھی ہے، آپ بھی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، تو پھر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہوتا ہے، بچے کے اندر سے خود ایک نفس یا شیطان اس کو بہکاتے ہیں، بچے ان کی چیزیں قبول کر لیتے ہیں، خواہ غصہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزیاں کر بیٹھتے ہیں، یہ پھر ماں باپ کا امتحان ہوتا ہے۔ جو چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کچھ غلطیاں کی ہوں جس کی بنا پر اولاد نافرمان ہو؟
دیکھیں اگر تو وہ غلطی اسی قسم کی جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے اپنے بڑوں سے بدتمیزی کی، بچوں نے اس بدتمیزی کو سیکھ لیا اور بعد میں آپ سے بدتمیزی کرنے لگے، تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ باپ شرابی ہے اور اس شراب کا یہ اثر ہو سکتا ہے بچوں پر کہ وہ بچے نافرمان ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی جبکہ ماں باپ صحیح اور جائز حکم دے رہے ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ باپ نے گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بنا پر بچوں کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہوں کا وبال بچوں پہ پڑے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے۔ یا تو یہ بچوں کے اپنے اعمال و افعال ہوتے ہیں، یا ماں باپ خود رول ماڈل بن کر غلط چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں یا غلط تربیت کرتے ہیں جس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ کے وہ گناہ کہ جو اس سے ہٹ کر ہے نافرمانی وغیرہ سے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا وبال اس طرح کا پڑ جائے کہ بچے نافرمان ہو جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ رزق حرام کھلائیں، اس سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہو اور وہ بگاڑ نافرمانی کی شکل میں ظاہر ہو، یہ پاسبل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود دین پر عمل کریں، بچوں کے سامنے کبھی بڑوں کی برائیاں نہ کریں، انہیں علم دین سکھائیں، ان کا اچھے انداز تربیت خود سیکھیں کہ ہمیں کیسے اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان کی صحبت پر اچھی نگاہ رکھیں۔ اس کے بعد بھی اگر بچہ بدتمیزیاں کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ پر کوئی وبال نہیں ہے، یہ خود آخرت میں جواب دہ ہوگا۔ اگلی ایک حدیث ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو الجحیم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے اپنے لیے بہتر سمجھے گا، 40 تک۔ اب یہ راوی جو ہیں حضرت ابو الجحیم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے 40 دن فرمایا تھا، 40 مہینے یا 40 سال تھا، اور ایک دوسری روایت میں خاص 40 سال کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم اس کی وضاحت مان لیں، چلیں ابو الجحیم صاحب کو یاد نہیں رہا تو فلاں کو یاد رہا، تو یہ 40 سال کا ہنسا ہے۔ تو گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے آگے سے گزرنے کی قباحت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا برا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے رب کے مابین کچھ ایسا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اب اگر کوئی سامنے سے گزرے گا تو گویا کہ وہ اس تعلق کو توڑنے والا ہے، اس تعلق میں رکھنا پیدا کرنے والا، ڈسٹربنس پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ چونکہ سختی ہے اس میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا اگر گزرنا ہی چاہیں تو پہلی بات تو نمازی سے متعلق ہے، پہلے یہ دیکھ لیں کہ نمازیوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں کہ کوئی بیچارہ سامنے سے گزرنے پر مجبور ہو جائے، یا نہ گزرے تو پھر اس کو انتظار کی طویل زحمت گوارا کرنی پڑے۔ تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیٹ دروازہ ہے، ادھر سے لوگ نکلنا ہے، اسی کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، تو اس صورت میں نمازی پر بھی وبال ہوگا کہ اس نے ایسی غلط جگہ نماز کیوں شروع کی کہ تمام لوگ بیچارے تکلیف میں آ گئے۔ اس لیے کسی پلر کے پیچھے یا جیسے اس طرف دروازہ ہے تو مسجد کے اس طرف جا کے نماز پڑھیں تاکہ ادھر سے لوگوں کے لیے نکلنا آسان ہو جائے۔ ایسے گھر میں نماز پڑھیں تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح نماز پڑھنا مجبوری ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ سامنے سے لوگ نکلیں گے تو پھر سترہ قائم کر لیا جائے، اور سترے کی مقدار میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ اس میں مسجدوں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، ان کو اگر اوپر رکھ لیا جائے تو یہ جو بیچ والی انگلی اس کے سرے سے لے کر کوہنی تک یہ کم از کم 1 سترے کی مقدار ہے، تو ان کو اگر سامنے رکھ کے کھڑا کر لیں تو سترہ بن سکتا ہے۔ اور بعض لوگ صرف ایک ٹوپی رکھ دیتے ہیں، بعض اپنے سامنے جوتے رکھ لیتے ہیں، اور گزرنے والے سمجھتے ہیں کہ اب تو سامنے جوتے رکھیں، ٹوپی رکھی ہے، ہم اس کے سامنے سے نکل سکتے ہیں، حالانکہ جب تک سترے کی مقدار نہیں بنے گی تب تک آگے سے نہیں نکلنا جائز ہے۔ تو اس لیے سترہ بنا لیں، اس کے بعد وہ سامنے والے بھی گناہ گار نہیں ہوں گے اور ہم بھی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دو مسئلے اور ذہن میں رکھیں اس میں، ایک ہوتا ہے سامنے سے گزرنا اور ایک ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ 2 شخص نماز پڑھ رہے ہیں، بھی جماعت ختم ہوئی، اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں،
اب جو آگے والا تھا فارغ ہو گیا، اس نے تھوڑا پیچھے دیکھا تو بالکل بعین ہی اس کے پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. تو اب اگر یہ دائیں یا بائیں ہٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا بلکہ یہ دائیں یا بائیں ہٹنا کہلائے گا، یہ شرعاً جائز ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے حرمین طیبین کا، کہ وہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور خصوصاً طواف ختم کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں وہ مسجد سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور چاروں طرف تقریباً لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں ایک مسئلہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جی حرم کے اندر آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حرم میں ہی تھے، مکہ اور مدینہ میں ہی سرکار رہے ہیں، اور سرکار نے مدینہ میں ہی ایک کلام ارشاد فرمایا ہے. تو گویا کہ خود سرکار نے جس مقام پر تنبیہ فرمائی وہ مقام اس سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. آپ اگر نکلنا چاہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بڑی بڑی مساجدیں، ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 3 صفوں کے آگے سے آپ نکلیں، یعنی نمازی کے آگے سے 3 صفیں گزار کے پھر آپ نکل سکتے ہیں. یہ بڑی مسجد کا حکم ہوتا ہے. تو جو بڑی بڑی مساجد ہے، کیونکہ اس میں حرج عظیم ہے. اب ہمارے یہاں کراچی کی ایک میمن مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے ماڈرن مارکیٹ کی. تو اب اس کے صحن میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سے کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس پیچھے سے آ کے نکلے تو بہت لمبا چل کر آنا پڑے گا. تو اس کے لیے پھر آسانی یہ ہے کہ وہ 3 صفوف کے بعد نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے. ایک فقہا کے قول کے مطابق اس میں وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور ہم آسانی کے لیے اسی قول کو پبلک میں بیان کرتے ہیں کہ 3 صفوف کے آگے سے نکل سکتے ہیں. لیکن یہ بڑی مسجد کا حکم ہے. چھوٹی موٹی مسجد ہو تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پیچھے سے آ کے آرام سے نکل جائے، پھر آگے سے نہ نکلا جائے. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کریں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیشہ ہوتا ہے، صرف شیشہ زمین میں رکا ہوتا ہے، شیشہ لگا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، شیشے کے پار سے لوگ نکل رہے ہیں، تو کیا وہ نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط چاہیے، کیونکہ کم از کم 1 انگلی کے برابر موٹا سترہ چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ شیشہ پتلا سا ہے تو اس کے سامنے نکلنے میں تھوڑی سی احتیاط کریں، یہی بہتر ہے. تو بہتر ہے کہ کوئی سترہ وغیرہ استعمال کر لیا جائے. جب بعض یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک چادر ہے، کپڑا ہے، کیا ہم اس نمازی کے آگے سے گزرتے ہوئے یوں کپڑا اس کو چھوڑ کے فوراً آگے سے نکل جائیں، اور یا وہ لکڑی ہے ہمارے پاس، یوں کھڑی کر کے فوراً آگے سے نکل جائیں اور اس سے پہلے کوئی گرے پھر پکڑ لیں؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سترے کے لیے سترہ بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ زمین سے متصل ہو. اور متصل کا مطلب یہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ گرے نہیں، یعنی گاڑا ہوا ہو یا خود ہی رکا ہوا ہو. اب چادر کے اندر اس طرح جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے یہ زمین میں گڑی ہوئی نہیں ہے، تو یہ تو دائیں یا بائیں چادر نیچے گرے گی اور چھڑی دائیں یا بائیں گرے گی. اور بلکہ ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو شریعت چاہتی ہے کہ نمازی کی توجہ مکمل طور پہ نماز کی طرف رہے، وہ کتنے ڈسٹرب ہوگی. جب آپ یہ کرتب دکھائیں گے، سرکسی کرتب اس کے سامنے، تو لازم بات ہے اس کی نگاہ نمازی کی آپ کی طرف پڑے گی اور یہ گناہ ہوگا. اس لیے سترہ ہی قائم کریں، ورنہ پیچھے سے نکلیں، اور بڑی مسجد ہو تو 3 صفوف کے آگے سے آپ نکل سکتے ہیں. اس کا تھوڑا خیال کریں. اور اگر کسی نے سابقہ زندگی میں اس طرح کیا تھا کہ نمازی کے آگے سے نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کیجیے.